بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ السلام علیکم محترم عزیز دوستوں، دنیا کے ایک ایسے شخص کا واقعہ جو خدا کی قدرت کو جھوٹا کر دینا چاہتا تھا۔ مائیکل جیکسن ایک ایسا انسان تھا جو نظام فطرت کو شکست دینا چاہتا تھا۔ اسے 4 چیزوں سے سخت نفرت تھی۔ اسے اپنے سیاہ رنگ سے نفرت تھی، وہ گوروں کی طرح دکھائی دینا چاہتا تھا۔ اسے گمنامی سے نفرت تھی، وہ دنیا کا مشہور ترین شخص بننا چاہتا تھا۔ اسے اپنے ماضی سے نفرت تھی، وہ اپنے ماضی کو اپنے آپ سے کھینچ کر الگ کر دینا چاہتا تھا۔ اسے عام لوگوں کی طرح 70-80 سال برس میں مر جانے سے بھی بہت نفرت تھی۔ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ وہ ایک ایسا گلوکار بننا چاہتا تھا جو 150 سال کی عمر میں لاکھوں لوگوں کے سامنے ڈانس کرے اور اپنا آخری گانا گائے۔ 25 سال کی گرل فرینڈ کے ماتھے پر بوسہ دے اور کروڑوں مداحین کی موجودگی میں دنیا سے رخصت ہو جائے۔ مائیکل جیکسن کی آنے والی زندگی ان 4 خواہشات کی تکمیل میں بسر ہوئی۔ اس نے 1982 میں اپنا دوسرا البم لانچ کیا۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا البم تھا۔ ایک ماہ میں اس کی 6.5 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں اور یہ گنیز بک آف ریکارڈ کا حصہ بن گیا تھا۔ مائیکل جیکسن اب دنیا کا مشہور ترین گلوکار تھا۔ اس نے گمنامی کو شکست دے دی۔ مائیکل جیکسن نے اس کے بعد اپنی سیاہ جلد کو شکست دینے کا فیصلہ کیا اور پلاسٹک سرجری شروع کرا دی۔ امریکہ اور یورپ کے 55 چوٹی کے پلاسٹک سرجن کی خدمات حاصل کی، یہاں تک کہ 1987 تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت، جلد، نقشوش اور حرکت سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ گورا، چٹا اور سنوائی نقوش کا مالک ایک خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا۔ وہ اس نے اپنی سیاہ رنگت کو بھی شکست دے دی۔ اس کے بعد ماضی کی باری آئی۔ مائیکل جیکسن نے اپنے ماضی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے خاندان سے قطع تعلق کر لیا۔ اس نے اپنے ایڈریس تبدیل کر لیے۔ اس نے کرائے پر گورے ماں باپ حاصل کر لیے اور تمام پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑا لی۔ ان تمام اقدامات کے دوران جہاں وہ اکیلا ہوتا چلا گیا، وہاں وہ مصنوعی زندگی کے گرداب میں بھی پھنستا گیا۔ اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلوس پریس کی بیٹی میری پریس سے شادی کر لی۔ اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمے لگوا دیے اور اس نے مصنوعی طریقے سے تولید کے ذریعے ڈی بی رو سے اپنا پہلا بیٹا پرنس مائیکل بھی پیدا کر لیا۔ ڈی بی رو کے بطن سے اس کی بیٹی پریس مائیکل بھی پیدا ہوئی۔ اس کی یہ کوشش بھی کامیاب ہو گئی۔ اس نے بڑی حد تک اپنے ماضی سے بھی جان چھڑا لی، لہذا اب اس کی آخری خواہش کی باری آئی۔ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا تھا، مثلاً رات کو آکسیجن ٹینک میں سوتا تھا۔ وہ جراثیم اور وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا۔ وہ لوگوں میں جانے سے پہلے منہ پر ماسک جاڑ لیتا تھا۔ وہ مخصوص خوراک کھاتا تھا اور اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹر ملازمت رکھے ہوئے تھے۔ یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے معائنہ کرتے تھے۔ اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوتا تھا اور اس کا اسٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کراتا تھا۔ اس نے اپنے لیے گردے، آنکھیں، دل اور جگر کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔
یہ وہ ڈونر تھے جن کے تمام اخراجات مائیکل اٹھا رہے تھے، اور ان ڈونرز نے بوقت ضروریات اپنے اوضاع اسے عطیہ کر دینے تھے۔ چنانچہ اسے یقین تھا کہ وہ 150 سال تک ضرور زندہ رہے گا، لیکن پھر 25 جون کی رات آئی۔ اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی۔ اس کے ڈاکٹر نے ملک بھر کے سینٹر اور ڈاکٹر کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کر لیا۔ یہ ڈاکٹر اسے موت سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہے، لیکن ناکام ہوئے۔ وہ اسپتال لے گئے۔ وہ شخص جس نے 150 سال کی منصوبیت بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چاڑ لیتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کشی ادویات چڑھائی جاتی تھی، اور جس نے 25 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جس سے ڈاکٹروں نے اسے منع کیا ہو۔ وہ شخص صرف 50 سال کی عمر میں اور صرف 30 منٹ میں انتقال کر گیا۔ اس کی روح ایک چٹکی میں جسم سے پرواز کر گئی۔ مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھ لی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ بہت زیادہ احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا۔ وہ سر سے گنجا ہو چکا تھا۔ اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس کے پھولے کندھے پسلے ہوئے اور ٹانگوں پر سوئیوں کے تحاشا نشان تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو گیا تھا۔ جو خدا کی قدرت سے دعویٰ کرتا ہے، اللہ پاک ان کا یہی حال کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سانسوں نے وفا کی تو پھر ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔